میرنگ سلنڈر یہ شیشے کی ایک پائپ پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک طرف سے بند ہوتی ہے اور دوسری طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ کسی بھی مائع کے والیوم کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ والیوم کی ملی لیٹر میں پیمائش کرتی ہے۔ اس کے اوپر جو سکیل لگی ہوتی ہیں وہ ملی لیٹر والی سکیل ہیں۔ اس سے کسی بھی مائع کی ریڈنگ لیتے وقت آنکھ کی پوزیشن کا صحیح ہونا بہت زیادہ اہم ہے۔ جہاں تک مائع اس میں بھرا ہوا ہے، آنکھ مائع کی سطح کے بالکل سامنے ہونی چاہیے، پھر ریڈنگ بالکل صحیح آئے گی۔ لیکن اگر آپ اوپر سے دیکھتے ہیں یا نیچے سے دیکھتے ہیں تو پھر ریڈنگ میں ایرر آئے گی۔ 1 ملی لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس ایک باکس ہو جو 1 میٹر لمبا ہو، 1 میٹر چوڑا ہو، 1 میٹر اونچا ہو، مطلب 1 میٹر ضرب 1 میٹر ضرب 1 میٹر، اس باکس کا سائز یا والیوم 1 کیوبک میٹر ہوگا یا 1 مکعب میٹر ہوگا۔ اب اگر اسے پانی سے بھر دیں تو اس میں 1000 لیٹر پانی آئے گا۔ اب کیا کریں، اس کو دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے اس طرح کاٹ دیں کہ اس باکس کے 1000 حصے بن جائیں، تو جو ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا وہ 1 لیٹر کے برابر ہوگا۔ 1 لیٹر 10 سینٹی میٹر لمبا ہوگا، 10 سینٹی میٹر چوڑا ہوگا، 10 سینٹی میٹر اونچا ہوگا، 10 سی ایم ضرب 10 سی ایم ضرب 10 سی ایم، تو 1 لیٹر 1000 سی ایم کیوب کے برابر ہے۔ اب اگر اس 1 لیٹر کو دائیں بائیں سے اوپر نیچے سے کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے 1000 حصے بنائے جائیں تو جو ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا وہ 1 ملی لیٹر کے برابر ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 کیوبک میٹر جس میں 1000 لیٹر لیکوڈ آتا ہے اس کا 1000واں حصہ 1 لیٹر ہوتا ہے، اور اسی طرح 1 لیٹر کا 1000واں حصہ 1 ملی لیٹر ہوتا ہے، جو کہ چند قطرے مائع کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی جسم کا والیوم معلوم کرنے کے لیے پہلے سلنڈر میں مائع کی پوزیشن نوٹ کریں، اس کے بعد جسم کو مائع کے اندر ڈالیں اور پھر دوبارہ پوزیشن نوٹ کریں۔ جتنا والیوم میں فرق آئے گا اتنا اس جسم کا والیوم ہوگا۔ کسی بھی جسم کا والیوم معلوم کرنے کے لیے پہلے سلنڈر میں مائع کی پوزیشن نوٹ کریں، اس کے بعد جسم کو مائع کے اندر ڈالیں اور پھر دوبارہ پوزیشن نوٹ کریں۔ جتنا والیوم میں فرق آئے گا اتنا اس جسم کا والیوم ہوگا۔